تو وہ عادل ہوگا، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، وہ صلیب کو قتل کرے گا، توڑے گا، اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ اب دیکھیے ختم نبوت والوں کو تو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جتنے سلیم کھڑے ہیں ہر سلیم مرزے کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر مرزا سچا ہوتا تو سلیم دنیا میں کوئی نہ رکھے۔ سلیم تو سلیم، یہ دین تو اتنا جھوٹا گیا گزرا ہے کہ ہر خنزیر ان کے سامنے آ کر کے کھڑا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہر مرزائی کو کہ تیرا مرزا جھوٹا تھا، تیرا مرزا اگر وہ جھوٹا ہوتا تو میں آج دنیا میں نہ ہوتا۔ تو جتنے دنیا میں خنزیر ہے اتنی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں ہیں، جتنے سلیم ہیں یہ سارے اس کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں ہیں، اور یہ ساری عمر سلیبیوں کو اس کی پوجا کرتا رہا کہ بلکہ تو زمین کا نور ہے اور میں آسمان کا نور ہوں، اس لیے ہم نور علی نور ہو گئے۔ فرشتے بھی اس کی سڑکیں صاف کرنے کے لیے لگائے ہوئے تھے اس نے کہ فرشتے تیری سڑکیں۔ ایک تو وہ عیسائی، پھر عیسائی بھی کیسی ساری وہ اس نے شادی نہیں کی، کتے رکھے ہوئے تھے اس نے، تو اس پر جو نور تھا وہ کتا ہوتا تھا۔ تو مرزے نے بھی اپنا مقام بتا دیا کہ میں بھی یہی کچھ ہوں، کیونکہ نور نہ نور جا بھی بنے گا نا جی، مرزا نہیں۔ ہاں جی، آخر اپنی نسل سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے نا۔ اور کہتے یفیض المال، خوب مال تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ جب اس نے دعویٰ کیا نا شروع میں، تو میراثی گئے کسی مدرسے میں 8-10 اکٹھے ہو کر کہ مولوی صاحب وہ حدیثیں لکھ دو جس میں امام مہدی مسیح کے آنے کا ذکر ہے، لکھ دی، ترجمہ لکھوا لیا۔ اب یہ 10-12 اکٹھے ہو کے وہاں چلے گئے قادیہ میں، مرزے کو ملے کہ آپ ہی مسیح مہدی ہیں کہ جی ہاں، یہ حدیثیں پڑھ لیں، ان کے موافق ہی آئے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں بالکل، بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے چادریں بچھانی شروع کر دی کہ اچھا یہ بات دو، پھر آپ نے چھوٹی چادر لائے ہیں، اگلی دفعہ بڑی لائیں گے، کیونکہ لکھا ہے تو اتنا مال دے گا کہ کوئی پھر قبول بھی کرنے والا نہیں ملے گا۔ اب اس نے ساری زندگی کبھی 2 آنے زکات نہیں دی کم وقت نے، اس نے کہا کہ وہ کوئی اور مہدی ہوگا جو دینے کے لیے آئے گا، میں تو خود منگتا امام مہدی ہوں، میرا تو اپنا گناہ چندے پر ہے، کبھی بعد دوسروں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے بیچارے کو، کیونکہ جب بیوی کے پاس جاتا تھا انتشار کا کلی ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو میرے صاحب نے لکھا ہے نا اس کی کتابوں میں، اس نے بار بار یہ لکھا ہے، اس لیے یہ جھگڑا ہی رہتا ہے کہ یہ آخر بشیر الدین وغیرہ اولاد کس کی تھے جی؟ نہیں یار، ہمارا بھی خیال رکھو، ماسٹر ہم ہے، ماسٹر محمد الدین اس کے گھر کس لیے رہتا تھا؟ ماسٹر محمد الدین آپ کے گھر رہتا تھا، بیکار تو نہیں رہتا ہوگا نا، آخر کوئی کام تو کرتا ہوگا نا بیچارہ۔ تو آپ کو نور دین یاد آ رہا ہے؟ اب وہ مراسیوں نے جو چادریں بچھانی شروع کی، اس نے کہا کہ میں تو خود چندے مانگنے والا ہوں، کوئی لائے ہو تو دے دو۔ کہا ہمیں کیا پتا تھا کہ تو منگتا ہے وہاں مہندی ہے، ہم تو کسی سے کرایہ مانگ کے لائے تھے، بھی بہت کچھ لائیں گے تجھے 2 گنا دیں گے آ کے۔ اب یہ ہے کہ پھر ہمیں کرایہ دے دو آنے کا جو خرچہ ہوا ہے، اور ہم اعلان کرتے جائیں گے کہ بھئی یہ وہ مہدی نہیں جو حدیثوں میں تو منگتا ہے۔ اب مرزے کا بھی واسطہ مراسیوں سے پڑ گیا کہ پیسے بھی جیب سے دے اور اعلان بھی مراسیوں سے کروایا کہ منگتا ہے، تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، پھر ہم تو پھر بیٹھے کھانا لیتے نا رات کو، یا پھر ہم کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے، کوئی نقل کرتے۔ وہ باہر سامنے میدان تھا، ایک کرسی پر بیٹھ گیا، ایک بائیں طرف بیٹھ گیا، 5-4 سامنے بیٹھ گئے، ایک نے آدھا منہ کالا کر دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔
ایک نے سارا ہی منہ کالا کر لیا اور ٹوکرے کے نیچے چھوڑ کے بیٹھ۔ اب قادیہ کی تاریخ کو جو جانتے ہیں، ایک گلی میں اس کی دکان تھی نبوت کی، دوسری گلی میں ایک ہندو کی دکان تھی، اس کے بورڈ لگا تھا رب قادیہ، قادیہ کا رب۔ جو مرزائی گزر سامنے سے کہتا جھوٹا ہے تمہارا نبی، میں نے نہیں بنایا، جھوٹا ہے، سارا دن اس کا کام یہی تھا، میں نے نہیں بنایا، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا بورڈ اتروائے، عدالت تک گئے، جج نے اسے کہا کہ بورڈ اتار دو، اس نے کہا کیوں جی، اس کو بھی کہو نہ اتارے۔ سکھا کہ انگریزی قانون میں کسی کو نبی بننے کا، نبوت کا دعویٰ کرنا منع نہیں، سکھا خدا کا منع ہے، دکھا دو کہاں ہے، منع تو وہ بھی نہیں، کہتے پھر چلنے دو تو نہیں، تمہیں کیا ہے، اگر وہ نبی ہے میں خدا ہوں۔ تو یہ جو کرسی پر مراسی بیٹھا یہ بھی رب قادیہ بن گیا۔ بھائی طرح کا جبریل، ہاں رب جبریل، وہ ذرا رجسٹر دینا، حاضری لگا رہے نبیوں کی، اس نے ایک گتا سا اٹھا کے دے دیا۔ ابراہیم سامنے حاضر جناب، موسیٰ حاضر جناب، نوح حاضر جناب، وہ جو 5-7 نام مراسی کو آتے تھے اس نے گن دیے، وہ سامنے بیٹھے حاضری بولتے رہے۔ اس کے بعد گتا جبریل کو واپس کر دیا۔ وہ جس کا آدھا منہ کالا تھا وہ کہا جی آپ نے جی میری حاضری نہیں بولی، تو کون ہے کہ جی میں غلام احمد قادیانی ہوں، تو کہاں سے آیا، میں نے تجھے بنایا نہیں نبی، نہیں جی کہیں کچی والوں میں نام ہوگا، چلو پکی والوں میں نہ چلے، نہ تیرا نام کچوں میں نہ پکوں میں، تو آیا کہاں سے ہے، نہیں جی ہوگا کہیں۔ وہ جو ٹوکرے کے نیچے چھپا بیٹھا تھا کالا سارا منہ کر کے، وہ شیطان تھا، وہ اٹھ کے آ گیا، جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی، کہ جی اگر اجازت ہو تو عرض کروں، کہو کیا کہتے ہو، کہ آپ نے 1,24,000 بنائے تھے، میں نے ایک ہی بنایا ہے۔ اس کا بھی بیچارے کا دل توڑ کے رکھ دیا، چلو ایک تو مان لیتے نا۔ تو مرزا قادیانی جلدی سے 10 کا نوٹ نکالا کہ کم وقت تو کہتا کرایہ نہیں دینا۔ تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک نے قسمیں کھا کر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس وقت اتنا عبادت کا ذوق ہوگا کہ ایک سجدہ کسی کو کہو کہ نہ کرو چھوڑ دو، اور ساری دنیا کی حکومت لے لو جو کچھ ہے، تو وہ کہے گا نہیں میں دنیا نہیں دیتا، میں حکومت، دنیا کی حوث بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور مرزے کے زمانے میں خود مرزے کو ایسی حوث تھی دنیا کی۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ جب میں بیوی کے پاس جاتا ہوں انتشار بکلی ظاہر ہو جاتا ہے، اب اس بیچاری کے لیے یہ مصیبت تھی۔ اب کہتا ہے کہ جبریل حوض کوثر کا گاڑا لے آؤ، کھلا گیا بجے، تو 50 مردوں کی طاقت آ گئی۔ اب اس کا موجودہ بنے یا نہ بنے، وہ غریب تو مصیبت میں پڑی رہی نا، کہ پہلے ایک بھی نہیں تھا، 50 آتے تھے اکٹھے ہو گئے، تو مصیبت تو اس کی تھی جب جاری کیا۔ تو اب میں نے کہا اس کے بعد، اس حدیث کے بعد چوکیدار کے رشتے نہیں، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ اس کا سمجھنا ہے مسئلہ تو قرآن سے یوں سمجھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ وہ منشا مجھے کہنے لگا تو میرے ساتھ بات یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ سمجھانے کا تعلق ہے وہ تو آپ نے سمجھا دیا ہے، لیکن میرے دل پر جو تالے لگے ہوئے وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ آسانی سے کھول نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر ٹیپ اٹھائی چلا گیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد میں اسکول میں بیٹھا تھا، تو آیا، السلام علیکم، میں خاموش رہا، میں کیا بات ہے، یہ آپ سلام کا جواب تو دیں۔ میں نے کہا میرے نہیں کہ سلام کا جواب ہی نہیں پتا۔ ہنس پڑا، کہنے لگا جی میں وہ ٹیپ رب میں لے گیا تھا، سب کو سنائی جا کے،
اس کا جواب ٹیپ کراؤ. کسی نے جواب نہیں دیا. اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ. اور آ کر میں نے ایک دکان اپنے گاؤں میں ڈالنی ہے, کوئی تھوڑی سی چل نکلی ہے. تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں کافر تھا تو پوری زندگی وقف کی تھی, تو چلو چلا تو لگاؤ نہ جا کے. اب میں رائے گڑھ جا رہا تھا تو میں نے کہا چلو راستے میں ماسٹر صاحب کو جا کے بتاتا بھی جاؤں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور قادیان چھوڑ دیا میں نے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہیں کہ جس کا انکار ممکن نہیں. آج کل ایک نیا فتنہ آ گیا ہے. وہ ایک کتاب پڑھی میں نے, یہ حدیثیں لکھ کے کہ بخاری کی حدیثیں جھوٹی ہیں. دلیل کیا ہے؟ اس کا راوی زہری شیعہ ہے. ایک نیا مسئلہ آ گیا. حالانکہ سرے سے یہ بات غلط ہے. اس میں شک نہیں کہ بعض راوی شیعہ ہے, لیکن زہری کا شیعہ ہونا ہماری کسی کتاب میں درج نہیں ہے. پھر یہ کہ حضرت پاک سے اس کو ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 3 شاگرد ہیں, سعید, نافع, ابن مینا. اور پھر نافع کا شاگرد زہری ہے, ابن مینا کا شاگرد جو مسلم کی سند ہے اس میں سعید ابھی سعید ہے. پھر آگے یونس, عقیل وغیرہ, اوزائی, کتنے شاگرد اس کے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس کا بنیاد صرف زہری ہے یہ بھی غلط. یہ کہنا کہ زہری شیعہ ہے یہ بھی غلط. تو آج کل یہ ایک نیا فتنہ چل نکلا ہے. تو اس لیے یہ درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ یہ بات کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے یہ کسی راوی کی محتاج نہیں رہی. جیسے سورج کسی گواہی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں ہلال کمیٹی ہے, آفتاب کمیٹی بھی ہے, اس کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت ہے. ہلال کمیٹی البتہ ہے جن کو دن کو سورج نظر نہ آئے اس کو اس کا ممبر بنا لیا جاتا ہے کہ یہ چاند دیکھ لیں گے.